أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کلام اعلی حضرت سماعت فرمائے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم. 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے. خلعت زر بنے پشتاروں کے. خلعت زر بنے پشتاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں. 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے
بہرے تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب برکات شریعت سے ہم نماز کے تعلق سے کچھ بیان سماعت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ آیت کریمہ سے سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نماز کے قائم رکھنے کی دعا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو معمار کعبہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں اور حج جیسے اہم فرض کی ادائیگی کے مرکزی کردار کے مالک بھی ہیں، وہ نماز کی ادا کرنے کے متعلق صرف دعا ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی قبولیت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نگاہ میں نماز کی کیا اہمیت تھی، اور آج ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے صرف دنیاوی فوائد اور عیش و عشرت کی دعا کرتے ہیں۔ کاش ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز قائم کرنے کی جد و جہد کرتے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی پابند بناتے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ باپ کی بیٹے کو نصیحت، اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ کی نصیحت اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کے اقوال حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے ہیں، انہی کا ایک قول اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہی تو ہے کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم دے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دینی امور کا بھی اہم خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم خود بھی نماز کے پابند رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی پابند نماز بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، تمام اہل خانہ کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے گئے کہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع درگاہ علی مسجد مرکز سنی دعوت اسلامی میں ہر جمعہ بعد نماز عشاء کو منعقد ہوتا گئے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گئے اجتماع کافی دنوں سے معطل تھا اور ہو نہیں پا رہا تھا، تو سنی دعوت اسلامی نے یہ طے کیا، شاہ قمرنیر نے، کہ کیوں نہ سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع ہر جمعہ کو جو مسجد میں ہوتا گئے، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اجتماع بند تھا، تو یہ کوشش کی گئی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آن لائن جو گئے اجتماع کو منعقد کیا جائے گا اور ہیرا اسلامک چینل پر انشاءاللہ اس کو نشر کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر ہفتے اجتماع منعقد کیا جائے گا اور جو ہے یہ ہیرا اسلامک چینل پر انشاءاللہ اس کو نشر کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کر کے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لاک ڈاؤن بہت ساری جگہ پر شروع ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان گئے، بہت سارے لوگ تکالیف کے اندر گئے، مصیبتوں میں گرفتار گئے، ہر انسان کی نئی نئی پریشانیاں گئے، نئی نئی مصیبتیں گئے، کوئی بندہ جو گئے وہ رزق کی تنگی میں گرفتار گئے، بہت سارے لوگ بیماری میں گرفتار گئے، اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں لوگوں کے درمیان گئے، اور لوگ ان پریشانیوں سے حل چاہتے گئے اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو مصیبتیں ہمارے درمیان گئے، جو مصیبتیں ہمارے معاشرے کے اندر گئے، جو پریشانیاں ہمارے معاشرے کے اندر گئے، ہم ان پریشانیوں سے کس طریقے سے نپٹنے کی کوشش کریں اور ان کا حل کس طریقے سے کریں، اور ایک مومن کے لیے پریشانیاں کیا معنی رکھتی گئے
آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی تکالیف آتی ہے، یاد رکھے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن پریشانی کو بھی ختم ہونا ہے، مصیبتوں کو بھی ختم ہونا ہے اور تکالیف کو بھی ختم ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں جو بھی خوشی ملتی ہے، جو بھی نعمت ملتی ہے، جو بھی ہمیں مسرتیں ملتی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ایک نہ ایک دن ان جو ہے نعمتوں کا، ان خوشیوں کا ختم ہونا یقینی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نہ تکالیف ہمیشہ کے لیے ہے، نہ خوشیاں ہمیشہ کے لیے ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ بھی ختم ہونا ہے، اور جو خوشی ملتی ہے وہ بھی ختم ہونا ہے۔ بس انسان یہ تصور کر لے جب مصیبت پہنچے کہ یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ وقت تو گزر جائے گا۔ تو اگر انسان یہ سوچے اور یہ تصور قائم کرے تو جتنی بھی بڑے سے بڑی مصیبت ہوں گی وہ اسے ہیچ نظر آئیں گی، وہ اسے کمتر نظر آئیں گی، اور پھر انسان جو ہے پریشانی اور مصیبت کو دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہونے کی بجائے انسان جو ہے وہ امید کی طرف بڑھے گا، انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف قدموں کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک حکایت کے ذریعے بتاؤں۔ ایک بادشاہ تھا اور ایک بادشاہ کا وزیر تھا۔ وزیر بڑا عقل مند تھا اور نیک بھی تھا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اے میرے وزیر، مجھے ایسا نسخہ عطا کرو کہ اگر میں اس چیز کو، بادشاہ نے کہا وزیر سے، مجھے ایسی چیز عطا کرو کہ اگر میں اسے مصیبت میں دیکھوں تو مصیبت میں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ مجھے خوشی ملے، اور میں اسے خوشی میں دیکھوں تو مجھے جو ہے وہ خوشیاں جو ہے مجھے خوشی میں دیکھنے کے بعد مجھے غم یاد آ جائے۔ یعنی خوشی میں اگر مجھے وہ چیز نظر آ جائے تو میں خوشی کو بھول جاؤں، اور غم میں اگر میں اس چیز کو دیکھ لوں تو میں اپنا غم بھول جاؤں۔ تو وزیر نے کہا ٹھیک ہے، اور وزیر نے جو ہے وہ ایک چٹھی لکھی اور چٹھی لکھ کر جو ہے بادشاہ کو دے دی۔ اب بادشاہ جو ہے اس کو مصیبت میں دیکھتا تو بادشاہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا، اور جب خوشی میں دیکھتا تو بادشاہ غمگین ہو جاتا۔ تو پوچھا گیا کہ بادشاہ سلامت، ایسا اس چٹھی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ غم میں دیکھتے گئے تو خوش ہو جاتے گئے اور خوشی میں دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے گئے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جب میں غمگین ہونے کی صورت میں، تکالیف کی صورت میں، پریشانیوں کی حالت میں جب میں چٹھی دیکھتا ہوں تو چٹھی میں لکھا ہوتا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ یہ غم جو ہے، غم کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ وقت گزر جائے گا۔ اور جب خوشی میں اس چٹھی کو پڑھتا ہوں، جب میں خوش ہوتا ہوں، میرے پاس نعمت آتی ہے، اور جب میں چٹھی پڑھتا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا تو میں غمگین ہو جاتا ہوں کہ جو نعمتیں اور جو مسرتیں مجھے ملی ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور یہ وقت گزر جانے والا ہے، تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس حکایت سے پتہ یہ چلا کہ غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور خوشی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اگر اللہ ہمیں خوشیاں دے، اللہ ہمیں مسرتیں دے، اللہ ہمیں نعمتیں دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب ہمارے درمیان مصیبت آئے، ہمارے درمیان پریشانی آئے، ہم مصیبتوں سے دوچار ہو تو اس وقت صبر کرے۔ اگر نعمتوں پہ ہم نے شکر کیا، خوشیوں میں ہم نے شکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان گئے، اللہ فرماتا گئے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو ہماری نعمتوں پہ شکر کرتا ہے ہم انہیں مزید نعمتیں عطا فرماتے گئے۔ اور یاد رکھے اگر ہم نے مصیبتوں میں صبر کیا تو مصیبتوں میں صبر کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ وقت تو نکل جائے گا، لیکن اللہ مصیبت پہ صبر کرنے کا قیامت کے دن وہ اجر عطا فرمائیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں خود فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتا ہے
साबिरों ही को इनका सवाब भरपूर दिया जाएगा बेगिनती। यानी जो सब्र करेगा मुसीबत पर, अल्लाह उन्हें बेहिसाब क़यामत के दिन अज्र अता फरमाएगा। बेहिसाब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क़यामत के दिन अज्र अता फरमाएगा। इसकी तफसीर के अंदर हज़रत सदरुल अफादिल हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत मुबारका के तहत फरमाते गए कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हर नेकी करने वाले को नेकियों का वज़न किया जाएगा सिवाय सब्र करने वालों के, कि इन्हें अल्लाह तबारक को ताला बेहिसाब अता फरमाएगा। तवज्जो करें कि हम जो भी अमल करते गए, हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें जो है उस इबादत का वज़न करके अज्र दिया जाएगा। हम दिगर इबादत करते गए तो उसका वज़न करके हमें अज्र दिया जाएगा। लेकिन जो लोग सब्र करते गए, अल्लाह फरमाता है हम उन्हें बेहिसाब अज्र अता फरमाएंगे, बेहिसाब क़यामत के दिन उन्हें अज्र दिया जाएगा। ये मुसीबत में सब्र करने की फजीलत गए, ये मुसीबत में सब्र करने की बरकत गए। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी तकलीफ़ आई, जो भी मुसीबत आई, तकलीफ़ और मुसीबत में हम सब्र कर सकते हैं और सब्र के ज़रिए से हम अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया, सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज और सब्र के ज़रिए से अल्लाह की मदद चाहो। फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। यानी मुसीबत में हमने जो सब्र किया, तकालीफ में हमने जो सब्र किया, तो अल्लाह तबारक व तआला साबिरीन को ये मुज़्ज़ा अता फरमा रहा है कि जब वो सब्र करेंगे तो अल्लाह की मईयत, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान ये है कि हम उनके साथ गए जो लोग सब्र करते गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए तकालीफ के अंदर, मुसीबत के अंदर, परेशानियों के अंदर बंदे को सब्र करना चाहिए। और अगर इंसान सब्र करे तो जो भी परेशानी आई, जो भी मुसीबत आई, तो परेशानी के बाद ही इंसान को सुकून गए, मुसीबत के बाद ही इंसान को सुकून गए। अल्लाह फरमाता गए इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर सख्ती के बाद आसानी है, बेशक हर सख्ती के बाद आसानी है। यानी हर तकलीफ़ के बाद बंदे को आसानी दी जाएगी, हर मुसीबत के बाद बंदे को खुशियाँ दी जाएंगी। बस बात इतनी है कि हमें जो है वो मुसीबतों पे सब्र करना है, परेशानियों पे सब्र करना है। और याद रखें, हमारे परेशानियों पे वावेला करने से ना हमारी परेशानी हल हो सकती है, ना हमारी मुसीबत दूर हो सकती है। अलबत्ता अगर हम सब्र करेंगे तो सब्र की बरकत ये होगी कि अल्लाह अज्र भी अता फरमाएगा और सब्र करने की बरकत से अल्लाह परेशानियों को भी दूर फरमा देगा। और याद रखे कि बंदा सब्र करता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला कैसा अजीम सवाब अता फरमाता है, कैसा अज्र अता फरमाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए कि बंदे मोमिन को कांटा भी चुभता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से बंदे के गुनाहों को माफ़ करके उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। आप ज़रा गौर करें कि कांटा चुभा, परेशानी आई, मुसीबत आई, वो भी एक मुसीबत है कि आपको कांटा चुभा और आपने सब्र किया तो अल्लाह आपको उस पर भी अज्र अता फरमा रहा है, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब अता फरमा रहा है। आज लोगों का हाल ये है कि परेशानियाँ आती है, मुसीबत आती है तो लोगों का ये ख्याल है कि परेशानियाँ हमें क्यों आती है। जब हम किसी के पास नेमतों की फरावानी देखते हैं, किसी के पास माल देखते हैं, किसी के पास दौलत देखते हैं, किसी के पास शोहरत देखते, तो हम ये तसव्वुर करते गए कि ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं, माल हमारे पास क्यों नहीं। तो लोगों का ये तसव्वुर होता है क्या अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं। लेकिन याद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको माल की, औलाद की आजमाइश में मुब्तला फरमा देता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे परेशानियों में गिरफ्तार फरमाता है। और फिर ये होता है
کہ بندہ صبر کرتا گئے اور پھر صبر کی برکت سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کا ایک درجہ مقرر ہوتا ہے تو وہ نیکیوں کی بنیاد پہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال کی اولاد کی پریشانی میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور بندہ جب اس پہ صبر کرتا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی برکت سے پھر اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ آج ہم یہ تصور کرتے یار میرے پاس مال نہیں، یار میرے پاس دولت نہیں، تو لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے گئے، نا امیدی کا شکار ہوتے گئے۔ لیکن یاد رکھے ایک بندہ مومن کے لیے جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اس پر جب وہ صبر کر رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا عظیم الشان اجر عطا فرما رہا ہے کہ بندہ صبر کر رہا ہے مصیبت پر تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مصیبتوں میں اسے گرفتار فرما دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حکایت کے ذریعے سے بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم گئے، اور جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں ان کے درمیان مصیبتوں کو بھیجتا گئے اور پھر وہ صبر کرتے گئے۔ اور یاد رکھے کہ اللہ کے یہاں جو جتنا بلند مقام پہ ہوں گا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس کا درجہ جتنا بلند ہوگا، جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اسے پریشانیوں میں گرفتار فرمائیں گا، مصیبتوں میں گرفتار فرمائیں گا۔ آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے گئے کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے آزمایا گیا ہے اور جتنے مصیبتوں پہ میں نے صبر کیا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کے اندر سب سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا، ان کی سیرت کا جائزہ لیں، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر گئے، نبی گئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے گئے، لیکن اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی، ان کے پاس اولاد کثیر موجود، بیویاں کثیر موجود، جو گئے جانوریں کثیر موجود، کھیتی موجود، گھر موجود، سب موجود گئے، لیکن اللہ نے جب ان کا امتحان لیا تو آپ ان کے صبر کو دیکھیں کہ جب ان کا گھر گر گیا، ان کے مویشی مر گئے، بیویاں ختم ہو گئی، بچے ہلاک ہو گئے، اللہ اکبر کسی نے خبر لایا کہ اس طریقے سے ہوا ہے تو آپ نے کہا، آپ نے صبر کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پھرنا ہے۔ جو بھی مصیبت آئی ہے اور جو بھی پریشانی آئی ہے اس پہ بندے کو صبر کرنا چاہیے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ اور آپ دیکھیں ان کو بیماری میں مبتلا ہوئے، بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، جب بھی انہوں نے صبر کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی، اور پہلے سے زیادہ اللہ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے صبر کی بنیاد پہ انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ اللہ اکبر جب کھانا تناول فرماتے تو کھانا جو نوالا ہوتا تو جب آپ کھاتے تو حلق کے اندر سے جب وہ سینے کی طرف اور پیٹ کی طرف بڑھتا تو آپ کے جو ہے وہ حلق کے اندر وہ نوالا نظر آتا، یعنی اتنے خوبصورت آپ تھے۔ لیکن اللہ نے جب آپ کو امتحان میں مبتلا کیا تو انہوں نے کیسا صبر کیا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں چند درہم و دینار کے اندر بیچ دیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ اکبر، مصر کے بازار کے اندر غلام بنائے گئے اور مصر کے بازار کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے کو فروخت کیا گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام پریشانیوں پہ صبر کیا تو اللہ نے انہیں یہ اجر عطا فرمایا کہ اللہ نے انہیں پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پتہ چلا بندہ صبر کرے مصیبتوں پر تو اللہ اس کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ جس سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پریشانیوں میں گرفتار فرماتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تاکہ اللہ کی وہ قریب آ جائے، اللہ کا اس کو اور قرب مل جائے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راستے سے گزر رہے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کیچڑ میں گر گیا، اور جب وہ بچہ کیچڑ میں گرا تو لوگ جمع ہو گئے مگر بچے کو نکال نہیں رہا ہے کوئی، بچہ کیچڑ میں گئے۔ بایزید بسطامی بھی دیکھ رہے گئے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے رہے، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ اس بچے کی والدہ آئی، اس بچے کی ماں آئی، اور آنے کے بعد اس نے بچے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جو ہے اس کو مارا، اور مارنے کے بعد جو ہے اسے غسل دیا، اس کے کپڑوں کو صاف کیا، اور کپڑوں کو صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ بچے کو غسل دیا گیا، کپڑوں کو صاف کیا گیا۔ تو اس وقت بایزید بسطامی یہ واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ جو اللہ والے ہوتے گئے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھتے گئے، عبرت کی نگاہ سے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے گئے۔ بایزید بسطامی نے دیکھا تو وجد میں آ گئے، اور وجد کی کیفیت کے اندر جب آئے تو مریدین نے کہا حضور وجد میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مریدوں، دیکھو یہ جو بچہ تھا یہ کیچڑ میں گر گیا، کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کی ماں آئی اور آنے کے بعد اسے مارا اور اسے غسل دیا اور اس کو صاف کپڑے پہنائے۔ تو بس اسی طریقے سے بندہ مومن کا حال ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی کیچڑ میں گر جاتا ہے، کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کا اسے غسل دیتا ہے، اسے پریشانیوں کی مار دیتا ہے، مصیبتوں کی مار دیتا ہے، اور بندے پہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر غسل کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے وہ غسل کرتا ہے، توبہ کر کے وہ غسل کرتا ہے، اور اللہ کے رحمت والے پانی سے اور اللہ کی رحمت میں وہ نہاتا ہے توبہ کر کے، اور جب توبہ کر کے نہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور کرامتوں کا اسے لباس عطا فرماتا ہے۔ اس کی جو ہے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بس یہی مثال بندے کی ہے اور ایک مومن کی ہے، ایک مومن بندے کی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے، اور جب وہ مصیبتیں اس پر نازل ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں جب پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یقیناً توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ توبہ کے ذریعے سے مصیبتیں حل ہوتی ہے۔ پھر بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے گئے، اور توبہ کی برکت سے اللہ اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پریشانیوں پہ صبر کرے، مصیبتوں پہ صبر کرے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو شکر کرنے کی کوشش کرے، اور جب مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرنے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے عافیت کا، دین میں، دنیا میں، اور دونوں جہاں میں ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے گئے۔ اور جب بھی ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ لے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دعا تعلیم فرمائی ہے اس کو ہم یاد کر لے اور وہ دعا پڑھنے کی کوشش کرے۔
کوئی بھی بیماری میں کوئی بندہ مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو یہ دعا کو پڑھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے آپ کو اس پریشانی سے محفوظ فرما دیں گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر یہ دعا بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں تمام مومنین کو خوشی عطا فرمائے۔ لاک ڈاؤن کے اندر جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور کورونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی بھلائی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔